بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوی شیء بعد موتهما ابرهما۔ ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوی شیء بعد موتهما ابرهما، کیا والدین کے وفات کے بعد کوئی نیکی باقی ہے، صلہ رحمی باقی ہے جو میں والدین سے کر سکوں؟ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم خصال اربع، جی 4 کام ایسے ہیں جو آپ والدین کے وفات کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کرنا چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا کہ الدعاء لہما، والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کر کے اس میں خصوصی طور پر والدین کے لیے دعا مانگیں۔ والدین کے لیے سب سے بہتر دعا تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ خود قرآنی دعا ہے، اس کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا والاستغفار لہما، اور والدین کے لیے استغفار کرنا، والدین کے لیے دعا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر لینا۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانفاذ عہدہما، اور والدین کا کوئی عہد ہو اس کو پورا کر لینا، والدین نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو پورا کر لینا۔ یہ مفہوم عام ہے، اگر والدین نے کسی کام کی وصیت کی ہو تو مال میں سے 1/3 حصے میں تو اولاد پر واجب ہو جاتا ہے، لیکن ایسے کوئی کام جو والدین کی خواہش تھی وہ کرنا چاہتے تھے اور اولاد کو وصیت نہیں کی، تو یہ کام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وانفاذ عہدہما کہ اس میں شامل ہے کہ والدین کی خواہش پوری کر لینا۔ مثلا والدین کی خواہش تھی کہ میں یہاں رفاع عام کے لیے کوئی کنواں بناؤں، والد صاحب کی خواہش ہے کہ یہاں میں مسجد بناؤں، مدرسہ بناؤں، والد صاحب کی خواہش تھی کسی اور دینی کام کی، تو اب والدین کے وفات کے بعد اگرچہ انہوں نے وصیت نہیں کی تو یہ اس کو پورا کر لینا، یہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ آگے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، اور والدین کے دوستوں کا اکرام کر لینا، والدین کے وفات کے بعد ان کے جاننے والے ان کا اکرام کر لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بیوی زوجہ مطہرہ پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی گھر میں کوئی بکری ذبح کرنی ہو یا کوئی اور اچھا کھانا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی حصہ، کوئی ران، کوئی اور گوشت کا ٹکڑا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ تو والدین کے دوستوں، والدین کے جان پہچان کے لوگوں کا اکرام کر لینا، یہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وصلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما، وہ صلہ رحمی وہ محض والدین کی وجہ سے کہ والدین کے عزیز و اقارب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے والدین دونوں الگ الگ خاندان کے ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں تو دونوں رشتہ دار ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن کبھی الگ ہوں، ننیال دریال الگ ہوں، تو بہت سے لوگ جن کا میلان والدین میں سے والد کی طرف ہو یا والدہ کی طرف ہو تو دوسرے خاندان کو بالکل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے جو شادی کرنے کے بعد سسرالیوں کے ساتھ تعلق زیادہ رکھتے ہیں، انکار نہیں ہے ان کے ساتھ تعلق ہو ٹھیک، لیکن والدین کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں ان کا خصوصی اکرام کرنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، راستے میں ایک بدو سے ملے، انہیں اپنے سواری میں سوار کرایا، اپنا لباس انہیں دیا، انہیں جو ہے بہت عطایا دیے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ اکرام کیا، حالانکہ یہ بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، یہ تو 2 درہم پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو میں نے اس کا خیال نہیں، ان کے والد کا اور اپنے والد کا خیال رکھا۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔